اس کے خاندان کو لوگ باہر دیکھیں گے تو پھر اتنا بڑا منہ کھول کر وہ اتنی باتیں کرتے بجائے اس کے کہ وہ اس سے کچھ سیکھیں، لوگوں کے نظریات اور بگڑتے ہیں اور وہ اسلام سے اور زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اب یہ مسئلے پر جو آدمی کھڑا ہوتا ہے یا اس ممبر پر بیٹھتا ہے، اس کی رعیت یہ پورا محلہ ہے، اس کی رعیت یہ پورا محلہ ہے، جہاں تک کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز تمہاری نماز سے وابستہ ہے، اگر تم بھول گئے تو سارے بھول گئے۔ مقتدی نہیں بھول لیتا بھی سجدہ صاحب کرنا، کیوں کہ وہ امام کے پابند ہے، وہ امام کی رعیت میں ہے، امام ان کا رائی ہے اور وہ اس کی رعیت میں ہے۔ وہ امام اگر بھولا تو سمجھو سارے مقتدی بھول گئے، امام نے سجدہ صاحب کیا تو سارے مقتدیوں نے کیا۔ اور اگر امام کی نماز ٹھیک ہے، پیچھے والے سارے بھول گئے تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا، سجدہ صاحب نہیں ہوگا، کیونکہ رائی اس کی نماز ہوگی۔ یہ رائی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ وہ شخص کتنا ذمہ دار ہے، کتنا ذمہ دار ہے وہ، اور اس نے وہ ذمہ داری کتنی نبھائی ہے۔ اور ذمہ داری تقریروں سے نہیں ہوتی اور دین کی خدمت تقریروں سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم۔ اب یہ ہے کہ علم یہاں فائدہ نہیں دیتا، علم ہے شیطان کے پاس تھوڑا تھا۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا استاد، فرشتوں کا استاد تھا، جبریل امین کا استاد تھا، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ تمام کا، لیکن علم نے اسی کو تباہ کیا، علم نے اس کو تباہ کیا کہ آج ہی اس میں نہیں آئی، تکبر اور غرور اس کے اندر آیا اور اس کی تباہی ہو گئی۔ تو اس لیے رائی اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں تک اس کا اثر رسوخ ہے، اور اثر رسوخ کا مطلب یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھی ہے، اور وہ ہے بیوی پہلے نمبر پر، اور پھر ہے اولاد، پھر ہے آگے بہو جو بندہ بیاہ کر اپنے بچوں کے گھروں میں لاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے اس آدمی کی جو ان تمام کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص، یہ رمضان المبارک کے حوالے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہیں پڑھتا، اور وہ خاموش ہے، اور وہ رائی خاموش ہے، خود تو وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اپنے گھر میں وہ جرت نہیں، نہ بیوی کو نماز پڑھا سکتا ہے، نہ اولاد کو نماز پڑھا سکتا ہے، نہ بچیوں کے سروں پہ کپڑے رکھا سکتا ہے، پردہ اور حیا۔ تو یہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث آپ کے سامنے وہ لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو کیا فرمایا، اس کو کوئی بڑا نام نہیں دیا، اس کے بارے میں فرمایا وہ دیوس ہے۔ دیوس کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کے ماتحت لوگ اس کے سامنے ساری برائیاں کریں اور اس کی زبان خاموش ہے، اس کی زبان خاموش ہے۔ اگر وہ عالم دین ہے تو اس کے بارے میں تو اور سخت حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس آئے تو آپ کو جنت اور جہنم یہ دونوں دکھائے گئے، جنت کی بہاریں دکھائی گئی، جہنم کی سزائیں دکھائی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور وضع قضا میں بڑے ٹھیک، لیکن انہوں کو فرشتوں نے لٹایا ہوا ہے، زبانیں ان کی آگے نکل رہی ہیں اور کاٹی جا رہی ہیں، کاٹی جا رہی ہیں، کاٹی جتنی کٹتی ہے اتنی وہ پیچھے سے اور آ جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ زبانیں پیچھے بھی کھینچ سکتا ہے، وہ آگے بھی اس کو بڑھا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سزا کو دیکھا تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ اس گناہ میں؟ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تقریریں کر کے مسئلے سناتے تھے اور خود اپنی اور اپنی رعیت میں اس کو نافذ نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے خود نہیں کرتے تھے، نہ اپنے ماتحت جو گھر میں لوگ ہیں ان سے کرواتے تھے۔ ابھی اگر آپ سے کوئی پوچھے دیوس کا لفظ آپ کہیں بھی پڑھیں تو اس کی یہی تعریف ہے کہ جو لوگوں کے سامنے تو سب کچھ کہہ رہا ہو لیکن کرنے کی جب بات ہے تو نہ اپنے اوپر نہ اپنے گھر کے اوپر۔ بات بالکل کلیئر ہوگی۔ اگر کوئی پیر صاحب ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ کوئی ہیروئن میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب میں لگا ہوا ہے، کوئی مولانا صاحب ہے ان کا لگا ہوا ہے، کوئی بڑے صاحب ہے چودھری صاحب ان کی اولاد ساری ایسی ہے، تو وہ چودھری، راجہ، مولوی، قاضی، حاجی یہ باتیں بعد کی دیوس پہلے، دیوس پہلے۔ آپ اس حدیث کی تشریح میں اگر پڑھیں تفصیل سے، اور علماء نے اس پر بہت زبردست لکھا ہے، موضوع ہی ایسا ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے جو اگر مقتدیوں کے سامنے بیان کیا جائے تو بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے، ناراض ہوتے ہیں، لیکن اگر بیان نہ کیا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بتائیں نا کس کو راضی رکھا جائے؟ شکر ہے اللہ تو سارے جزا ہے، اس واسطے کہ سزا جزانا فیصلہ اللہ کا، بندے نہیں، بندے بچارے آپ کو پتہ نہیں کچھ کڑے کڑے حالی جو تو فیصلے اللہ کا، فیصلے اللہ تعالیٰ۔ اور یہی بات دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من رآ منکم کی پہلی فلیغیرہ بیدہ، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ ترین مثال ہے، ایمان کی اعلیٰ ترین مثال ہے کی فیصلے ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ایسی استطاعت نہیں رکھتا ہاتھ کی قوت سے تو پھر اپنی زبان سے۔ چلو ایسا وہ زبان ہی ہے تو اتھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، زبان اس کے لیے ہم کہتے ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، موقع کی مناسبت سے پڑھتے ہیں۔ یہ ساری تقریر میری آج اس نچوڑ میں ہے کہ اپنے گھر والوں کو متنبع کرو کہ سارے نمازیں بھی پڑھو، سارے روزے بھی، جو جوان ہیں ان پر فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں۔ اور جو بیمار ہیں اور ان بیماروں کے لیے پیچھے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ نیت یہ کرے کہ یا اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے، میں روزے رکھوں گا تو مجھے شفا دے، تو میری بیماری کو دور فرما۔ تیسری بات حضور نے فرمائی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ ہمت بھی نہیں، زبان سے کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہو تو پھر اپنے دل میں تو برائی کو برا سمجھو۔ تو بتائیں جس آدمی کو برا سمجھ رہا ہو اس کے گھر میں کوئی جاتا ہے؟ ان کی ختم درود میں جانے کا دل کرتا ہے جس سے نفرت ہو؟ نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اس درجے میں پہنچ جائے صرف دل میں برا محسوس کرے تو وہ یہ سمجھے کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اضعف یہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربی زبان میں کمزور ترین لفظ یا کمزور ترین عمل کے لیے، کہ سب سے کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ بندہ نہ ہاتھ سے کچھ کر سکے نہ زبان سے کچھ کر سکے، بس بیٹھا تک نہ رہے تو یہ چیز جو ہے یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، قیامت والے دن وہی ہو کر رہے گا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ جو میرے نبی نے فرمایا وہ خود نہیں فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور کی زبان سے تو کوئی کلمہ ایسا کبھی نکلا ہی نہیں جس کی سرٹیفکیٹ، جس کی مہر اللہ رب العالمین نے نہ لگائی۔ اس
یہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے. تو رمضان المبارک کے لیے ہمہ وقت سوچ میں بھی رہو، تیار رہو، عمل میں بھی تیار رہو، پوری نیت اور ارادہ رکھو، مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا. وما علیہ الا البلاغ.